السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں۔ خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی سفارتکار کی بے دخلی پر پاکستان کا منہ توڑ سفارتی رد عمل۔ پاکستان نے بھارتی اہلکار کو ناپسندیدہ قرار دے کر 24 گھنٹوں میں پاکستان سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ بھارتی اہلکار کو 24 گھنٹوں میں پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ وزارت خارجہ نے بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے فیصلہ پہنچا دیا۔ مراسلے میں کہا گیا بھارتی اہلکار سفارتی استحقاق کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ سفارتی استحقاق کا غلط استعمال برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان عباسی، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ رضوان عباسی، آگاہ کیجیے گا، پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر 24 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ جی بالکل، پاکستان نے بھارت کی سفارتی حدود سے تجاوز کرنے اور مؤثر اور دو ٹوک اقدامات اٹھاتے ہوئے بھارتی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت یعنی پرسونا نان گریٹا، یہ جو سفارتی زبان ہے، اسے ناپسندیدہ ترین شخصیت قرار دیا ہے۔ اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جو بھارتی سفارتکار ہے اس کو سفارتی آداب اور بین الاقوامی ضابطوں کے برخلاف سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا، جسے 24 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ نے بھارتی ناظم الامور گیتا سری واستو کو طلب کیا ہے اور احتجاجی جو مراسلہ ہے وہ ان کے حوالے کیا گیا ہے، اور اس بھارتی ہائی کمیشن کے جو اہلکار کی جانب سے جو سفارتی استحقاق کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے اس کو پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بھارت کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ اس کے جو سفارتکار ہیں وہ بین الاقوامی اصولوں کی مکمل پاسداری کریں گے تبھی پاکستان میں رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی ناظم الامور کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے عملے کو آئندہ کسی بھی ایسی سرگرمی سے سختی سے باز رکھیں جو سفارتی ضابط کے منافی ہو۔ اور پاکستان اس اقدام کو بین الاقوامی سفارتی آداب کی روشنی میں ایک مضبوط اور مؤثر پیغام بھی قرار دیا جا رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد اپنی خود مختاری اور سفارتی حدود کی خلاف ورزی پر کسی بھی قسم کی نرمی کا روادار نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے رضوان عباسی، آپ نے تفصیلات فراہم کی، بہت شکریہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا۔ اوول آفس میں جنوبی افریقہ کے صدر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاک بھارت جنگ انہوں نے بند کرائی ورنہ بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے تجارت کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملہ طے کروایا۔ امریکہ دونوں ممالک کے ساتھ بڑے تجارتی سودے کرنے جا رہا ہے۔ کل کو اگر کچھ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ امریکی صدر کا قصور ہے تو انہیں افسوس ہوگا۔ پاکستان میں بہترین اور بہت اچھے لوگ ہیں، پاکستان کو بہترین قیادت ملی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف اور وفاقی وزراء کا کوئٹہ کا ہنگامی دورہ۔ وزیر اعظم نے غزدار حملے کے 8 زخمی بچوں کی عیادت کی اور وزیر اعظم، وزراء اور آرمی چیف کی زخمی بچوں کو دیکھ کر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی یہ بزدلانہ واردات بھارت کے ایجنٹوں کی کارستانی ہے۔ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں کام کرنے والے فتنہ الہندوستان دہشت گرد حملے کے ذمہ دار ہیں۔ دشمن کا ہتھیار بننے والے دہشت گرد بلوچ اور پشتون عوام کی اقدار پر داغ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو ایک بار پھر مضبوط ارادہ دکھانا ہوگا۔ آرمی چیف نے کہا کہ بھارتی پراکسیز بچوں کو نشانہ بنا کر انتہائی درجے کی بزدلانی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور بھارتی دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی استعمال کر رہا ہے، اور پوری قوم افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے۔ سیکیورٹی ادارے غزدار حملے کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا بلوچستان میں اسکول کے بچوں پر وار۔ غزدار میں اسکول بس پر دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 3 معصوم بچوں سمیت 5 افراد شہید۔ حملے میں متعدد بچے زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والی طالبات میں 6ٹھی جماعت کی ثانیہ سمرو، 7ویں جماعت کی حفظہ کوثر اور 10ویں جماعت کی عیشا سلیم شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق بھارت میدان جنگ میں شرمناک شکست کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے ذریعے عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی اور اسے بلوچستان میں موجود بھارتی پراکسی نیٹ ورکس کے ذریعے عملی جامہ پہنایا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارت ریاستی پالیسی کے طور پر دہشت گردی کو استعمال کر رہی ہے، جو انتہائی اخلاقی پستی اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ حملے کے منصوبہ سازوں، معاونین اور مجرموں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔
آپریشن بنیان و مرسوس میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے لگیں۔ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کرانے میں BLA کی سہولت کاری بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ 10 مئی 2025 کے بعد بھارت کے مختلف نامی اور بے نامی سوشل میڈیا ہینڈلرز نے بلوچستان پر حملوں کی دھمکیاں دیں۔ 21 مئی کو غزدار میں BLA کا اسکول بس پر بزدلانہ حملہ اسی سازش کی کڑی۔ مودی حکومت بھارتی عوام کی اپنی شکست سے توجہ ہٹانے کے لیے پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے۔ DGISPR کی متعدد پریس بریفنگز میں بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے شواہد منظر عام پر لائے جا چکے ہیں۔ بھارتی حکومت کے زیر سرپرستی ریاست راجستھان میں دہشت گردوں کی تربیت کے لیے 21 کیمپ موجود ہیں۔ جعفر ایکسپریس حملے میں دیگر بھارتی سہولت کاروں سے افغانستان میں رابطے میں تھے۔ پاکستان بھارتی دہشت گردی کی ہر شکل کو پاکستان سے جڑ اکھاڑ کر رہے گا۔ پاکستان اور بھارت مذاکرات کے لیے سعودی عرب UAE میں مقام کا تعین کریں گے۔ مذاکرات میں امریکہ بنیادی کردار ادا کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، جنگ کے دوران اسرائیل نے بھارت کی بھرپور مدد کی۔ پسرور چوکی پر ہماری افواج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حملے میں 1 جوان اور 8 شہری شہید ہوئے۔ پاکستان اور بھارت ضمانہ امن کی پوزیشن پر واپس آ گئے۔ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے قطعاً کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آرمی چیف نے اس پوری جنگ کو تمام افواج کی طرح سے لیڈ کیا اور عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ حکومت کا ہے۔ فیصلے میں نواز شریف سے مشاورت کی۔ انڈیا جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے۔ چنگاری کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے۔ ایٹمی ریاستوں کے درمیان تصادم باہمی تباہی کا باعث بنے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا BBC کو انٹرویو۔ کہا، پاکستان امن چاہتا ہے لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ 6 اور 7 مئی کی رات انڈیا کے حملے کا پاکستان کا بھرپور جواب دیا۔ دہشت گردی کے الزام میں اگر کوئی پاکستانی ملوث ہو تو ثبوت دیے جائیں، کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا، بہاولپور اور دیگر مقامات پر حملوں میں نشانہ بننے والی جگہیں دراصل مساجد تھیں۔ DGISPR نے کہا کہ ہم انڈیا کی خوشنودی کے لیے فیصلے نہیں کرتے۔ اگر شہید پاکستانی بچے ہوں گے تو فوجی افسران ان کے جنازوں میں ضرور شریک ہوں گے۔ دہشت گرد نہ مذہب رکھتے ہیں نہ انسانیت۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کا موجودہ رویہ اس کی داخلی سیاست کا نتیجہ ہے اور وہاں کی قیادت سنجیدہ نہیں۔ بھارتی حکومت کو ہر روز نئی صبح کی کسامنا۔ سینئر بھارتی سیاستدان جیت ودے تیوار نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا، پاکستان نے 5000 ڈرون بھیجے، ایک کی قیمت صرف 15,000 روپے ہے اور ہم نے ایک ڈرون گرانے پر 15 لاکھ کا میزائل داغا۔ پھر ہمارے 3-4 رافیل بھی مار گرائے گئے۔ بھارت کے سابق وزیر خزانہ اور آل انڈیا ترنمول کانگریس کے لیڈر یشونت سنہا نے پہلگام حملے میں پاکستان کو کلین چٹ دے دی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان اور چین کی سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کی حمایت۔ اسحاق ڈار، وانگ ای اور امیر خان متقی کی بیجنگ میں اہم ملاقات۔ تعاون بڑھانے اور اعتماد کے فروغ پر اتفاق۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت عملی تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا۔ افغانستان میں سیکیورٹی کی بہتری کا خیر مقدم۔ معاشی روابط پر زور دیا گیا۔ چین کا پاکستان اور افغانستان کی خود مختاری کی حمایت کا اعلان۔ دہشت گردی اور بیرونی خطرات کے خاتمے پر بھی اتفاق۔ اور ایک نظر ڈالیں گے بین الاقوامی منظرنامے پر۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی تحصیل گجر خان نے ایک اور بین الاقوامی اعزاز اپنے نام کر لیا۔ کونسلر فوزیہ شاہین کو برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ کا ڈپٹی لارڈ میئر منتخب کر لیا گیا۔ بریڈ فورڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں قاضی کامران۔ سٹی ہال میں منعقدہ تقریب میں پاکستانی نیاد کونسلر فوزیہ شاہین نے ڈپٹی لارڈ میئر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اس تاریخی موقع پر سابق لارڈ میئرز، کونسلرز اور مقامی کمیونٹی کے نمایاں افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فوزیہ شاہین کا تعلق راولپنڈی کی تحصیل گجر خان سے ہے اور ان کی کامیابی پاکستانی خواتین کی عالمی سطح پر صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس موقع پر نومنتخب ڈپٹی لارڈ میئر فوزیہ شاہین کا کہنا تھا، یہ بڑی ذمہ داری ہے جو عوام کے اعتماد کی صورت میں ملی۔ پوری کوشش کروں گی کہ بریڈ فورڈ کی متنوع ثقافت اور شہریوں کے حقوق کے لیے اپنا فرض احسن طریقے سے نبھا سکوں۔ آپ کو بتائیں کہ نیشنل اسمبلی کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین قاسم نون کا پاکستان ہائی کمیشن لندن میں نیوز کانفرنس سے خطاب۔ کہا، مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ کشمیر پاکستان، انڈیا اور چین جیسی 3 ایٹمی طاقتوں کے درمیان سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ پہلگام حملے کو انڈیا نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جبکہ پاکستان حملے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کے لیے تیار تھا۔ تفصیلات لندن سے بیورو چیف ساجد عزیز کی رپورٹ میں۔
کشمیر کمیٹی کے چیئرمین قاسم نون نے کمیٹی ممبران ریاض فتیانہ اور ملک انور تاج کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ قاسم نون نے کہا، ہم سپہ سالار پاکستان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے مارکہ حق میں دشمن کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کے رکھ دیا۔ قاسم نون نے پاک بھارت جنگ بندی پر کردار ادا کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی مبارکباد پیش کی۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین قاسم نون نے برطانوی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کو قیام امن کی برطانوی کاوشوں کو سراہا۔ کمیٹی وفد نے ہائی کمیشن آف پاکستان لندن کی جانب سے جنگ کے دوران خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، پاکستانی دفتر خارجہ نے پاکستان کے موقف کو دنیا میں احسن انداز میں آشکار کیا۔ قاسم نون نے کہا کہ بھارت میں پاکستان پر الزامات لگا کر سیاست کی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں کبھی بھی بھارت کے اندرونی معاملات اور جھوٹے الزامات پر سیاست نہیں کی جاتی۔ پاکستانی افواج کی قیادت میں آپریشن بنیان و مرصوص کی عظیم و شان کامیابی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازے جانے پر دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لندن میں اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل کے مرکزی صدر حاجی عابد حسین کی جانب سے یوم تشکر کی ایک پروقار تقریب اور عشائیہ کا انعقاد کیا گیا۔ ساجد عزیز کی اس رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ ویسٹ لندن میں منعقدہ تقریب میں اوورسیز کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مرکزی صدر حاجی عابد حسین کی میزبانی میں ہونے والی اس یوم تشکر تقریب کا مقصد فوج کی حالیہ کامیابی پر اظہار تحسین اور یکجہتی تھا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا کہ آج پوری قوم اوورسیز پاکستانی کمیونٹی اپنے سپہ سالار کو سلام پیش کرتی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ ہیں۔ اوورسیز پاکستانی نے اس تقریب سے واضح پیغام دیا کہ وہ افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین اور مادر وطن کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ ساجد عزیز، بیورو چیف، ABN نیوز، لندن۔ پاکستان کی مسلح افواج نے جس بہادری سے بھارت کا غرور اور گھمنڈ خاک میں ملایا، اب وہ تاریخ کا حصہ بن چکا۔ پوری پاکستانی قوم نے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین فورم فار دی انٹرنیشنل ریلیشنز ڈیولپمنٹ طه قریشی نے ABN نیوز سے گفتگو کے دوران کیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستان کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا گیا بھارت کی طرف سے، اور اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور صرف منہ کی کھانی نہیں پڑی ہے، اس کو کنٹینیولی اس کے اوپر اٹیک کیے گئے۔ ہماری فوج کی طرف سے، ہماری فضائیہ کی طرف سے، نیوی ہماری فلی پریپیئر تھی کہ ہمیں اظہار تشکر یہ کنٹینیو رکھنا چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح یہ بھارت کی نئی چالوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سیز فائر تو ہوا ہے، لیکن اگر اسرائیل سیز فائر کو وائلیٹ کر سکتا ہے تو بھارت بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ بانی PTI کے ساتھی اور چیف سیکیورٹی انچارج افتخار رسول گھمن نے برطانیہ کے علاقے مشرقی لندن میں پریس کانفرنس کے دوران پاک بھارت کشیدگی پر اظہار خیال کیا۔ پاکستان کے اندر سیاسی اختلافات اپنی جگہ، جب پاکستان کی بات آئے گی ہم سب ایک ہو کر پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کہا، الیکشن کے فوری بعد فرد واحد تھا جسے بانی PTI نے جیل میں بلایا اور 2 گھنٹے سے زائد مختلف معاملات پر گفتگو کی۔ رسول گھمن کی میزبانی رضا چیمیہ، عامر خان اور عادل ملک نے کی۔ کوونٹری چیئرمین OPWC کے ABN سے خصوصی بات چیت۔ کہا، اوورسیز پاکستانیوں کی بین الاقوامی تنظیم OPWC نے پاکستان چیف آرمی سٹاف سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دیے جانے پر تقریب کا اہتمام کیا۔ چیئرمین OPWC نعیم نقشبندی نے اس موقع پر کہا کہ ہماری تنظیم نے حکومت پاکستان کو 12 مئی کو درخواست بھیجی تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف کو فیلڈ مارشل کا اعزازیہ دیا جائے، اور 20 مئی کو ہماری درخواست کو تسلیم کر لیا گیا۔ ہماری آرگنائزیشن نے ایک خط لکھا صدر پاکستان کو اور وزیر اعظم پاکستان کو کہ آپ جو ہے، کیونکہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، یہ 12 مئی کا واقعہ ہے، تو 12 مئی کی ڈیٹ جو ہے وہ ہمارا خط پریزیڈنٹ پاکستان کو اور جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کو گیا۔ بعد میں اس پہ وفاقی کابینہ پہ جو آرمی قواعد و ضوابط کے تحت جو ان کے رولز ریگولیشن SOPs ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے یہ پروسیس سٹارٹ ہوا، اور 1 ہفتے میں یہ پروسیس ہوا، اور آج وفاقی کابینہ نے منظوری دی جس پہ صدر پاکستان نے ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے سے نوازا۔ UAE اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیموں کے درمیان T20 سیریز UAE نے تاریخ رقم کرتے ہوئے سیریز اپنے نام کر لی۔ UAE کی شاندار کامیابی پر جشن۔ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں UAE ٹیم کے کپتان محمد وسیم اس وقت ہمارے نمائندہ ABN نیوز ارشد ملک کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں، جہاں پہ بنگلہ دیش اور یو اے ای ٹیموں کے درمیان T20 سیریز کھیلی گئی، جو کہ یو اے ای نے اپنے نام کر لی۔ ہمارے ساتھ یو اے ای ٹیم کے کیپٹن محمد وسیم موجود ہیں، جن کے نام یہ بڑی کامیابی انہوں نے اپنے نام یہ ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے، اتنی بڑی کامیابی جو تاریخ رقم ہوئی ہے، سب اس سے پہلے آپ کے نام ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ایسی کرکٹ کھیل سکیں اور ٹیسٹ نیشن ٹیم کو ہرا سکیں۔ الحمدللہ بہت خوشی ہے، پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے، میری کنٹری کے لیے، ہماری کرکٹ کے لیے۔ اچھا، پہلے میچ آپ نے ہارا، اس کے بعد لگاتار میچ ہم نے اچھا کم بیک کیا، تو ٹیم کمبینیشن میں اور آپس میں، کیونکہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے پلیئرز ہیں آپ کے ساتھ، تو وہ کیسا کمبینیشن ہے؟ کمبینیشن ہی ہمارے لڑکے یوز ٹو ہیں اس کنڈیشن کے۔ ہم لوگ پہلا گیم بھی جیت سکتے تھے، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا، ہم لوگ بہت کلوز تھے، لیکن اس کے بعد بھی جب ہم میٹنگ میں بات کی ہم نے، تو ہمیں یہی تھا کہ ہم لوگ جتنا بھی وہ رنز بنائیں گے یا ہم اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کو ہرا سکتے ہیں، اور ہم وہی ہوپ لے کے گراؤنڈ میں اترتے تھے اور ویسے ہی کھیلتے تھے، اور الحمدللہ ہم نے وہ کیا۔ اچھا، آپ میچ شروع ہونے میں سیکنڈ مومنٹ میں لگ رہا تھا کہ ٹیم جو ہے نا وہ میچ آپ کے ہاتھ سے نکلا، لیکن اس کے بعد اچھا کم بیک ہوا آپ کے پلیئرز نے، اور 7 وکٹ سے آپ نے یہ میچ جیتا۔ اس جیت کو آپ کس کے نام کریں گے؟ جیسا آپ نے دیکھا جی، ٹارگٹ 160 تھا، لیکن مجھے لگتا ہے اس وکٹ پہ 200 بھی بنتا تھا۔ ہمارے بولروں نے بہت اچھی بولنگ کی ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ صرف یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں نارمل بیٹنگ کرنی ہے، ہم لوگ وہ اسکور پورا کریں گے۔ جیسے آصف نے اور علی شان نے جیسے بیٹنگ کی ہے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس جیت کا۔ جی محمد وسیم یو اے ای ٹیم کے کیپٹن ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پلیئرز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جن نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ جی کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے چلیں کہ PSL 10 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 30 رن سے شکست دے دی۔ 210 رنز کے ہدف کی تعاقب میں اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم 179 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے صاحبزادہ فرحان 52 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عثمان طارق 3، محمد وسیم جونیئر، فہیم اشرف اور محمد عامر نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اسلام آباد یونائٹڈ دوسرے کوالیفائر میں ایلیمنیٹر کی فاتح ٹیم سے ٹکرائے گی، اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 6 سال بعد PSL فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے مختلف خبروں سے آپ کو آگاہ کیا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔